السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں عبدالستار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے سیٹرن ماؤنٹ پر جو اچھے یا برے سائن پائے جاتے ہیں، جو لکیریں پائی جاتی ہیں، ان کے کیا میننگز ہوتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، ویڈیو کو شروع سے لے کے آپ آخر تک دیکھیں تو پھر آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھ آئے گی۔ تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کی شہادت کی انگلی ہوتی ہے اور اس کو ہم جوپیٹر فنگر بھی بولتے ہیں پامسٹری کی لینگویج میں۔ تو اس کے نیچے جو ابھار ہوتا ہے اس کو ہم جوپیٹر کا ابھار، اور اس کو یہ جو بڑی انگلی ہے یہ سیٹرن کی فنگر ہوتی ہے، اور اس کو نیچے جو اس کے ہوتا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سیٹرن ماؤنٹ ہے، یہ والا ہے، اور یہ 7 سن ماؤنٹ ہے اور 7 مرکری ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سیٹرن ماؤنٹ کا ایریا کہاں تک ہوتا ہے۔ یہ جناب 2 انگلیوں کے بیچ سے یہاں سے لے کے یہ والا ایریا، یہ سیٹرن ماؤنٹ کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، قسمت کی لکیر جہاں سے مرضی شروع ہو یہ ختم سیٹرن ماؤنٹ پر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے قسمت کی لائن کو آپ سمجھتے ہیں، یہ انسان کے مقدر کا بتاتی ہے کہ انسان کی قسمت کتنی اچھی ہوگی، وہ زندگی میں روپیہ پیسہ کتنا کمائے گا۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ قسمت کی لائن، یہ سیٹرن ماؤنٹ اتنا اہم ہے کہ جہاں سے مرضی قسمت کی لائن سٹارٹ لے لیکن اس کا اینڈ سیٹرن ماؤنٹ پر ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو ماؤنٹ ہے یہ انسان کتنی دولت کمائے گا، کتنا روپیہ پیسہ کمائے گا، اور وہ زندگی میں کتنی ترقی کرے گا، اس کو کتنی بڑی بڑی کامیابیاں ملیں گی۔ یہ سیٹرن ماؤنٹ اس چیز کا بھی بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سیٹرن ماؤنٹ انسان کے بہت زیادہ سنجیدہ ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زندگی کے تمام معاملات میں بڑے سیریس ہوتے ہیں، بڑے سنجیدگی کے ساتھ سوچتے ہیں، اور ایسے لوگ بڑے گہرے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی سوچ بڑی گہری ہوتی ہے جن کا یہ سیٹرن ماؤنٹ اچھا ویل ڈیولپ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اور اس پر کوئی نیگیٹو سائن نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ علم میں، روحانیت میں بھی دلچسپی لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس، چونکہ یہ بڑے خاموش طبع ہوتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں سوچتے بہت زیادہ ہیں، تو ایسے لوگوں کا روحانیت میں بہت زیادہ رجحان ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ علم پامسٹری کے بھی آپ کو ماہر نظر آئیں گے، علم جفر، ہپناٹزم، جتنے بھی پرسرار علوم ہیں یہ ان لوگوں میں، تمام علوم میں یہ دلچسپی لیں گے اور ان کے یہ ماسٹر ہوں گے، کیونکہ آلریڈی ان لوگوں کا یہ جو سیٹرن ماؤنٹ ہے یہ بڑے سنجیدہ اور غور و فکر جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، زندگی کے تمام معاملات میں جو بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ آلریڈی سنجیدہ لوگوں کا جو بہار ہے۔ تو اب جو آلریڈی انسان سنجیدہ ہوگا، زندگی کے معاملات میں بڑا غور و فکر کرنے والا، اور جس کے دل میں پہلے ہی اس کی فطرت میں ایک سنجیدگی پائی جاتی ہے، پرسرار علوم کے بارے میں سیکھنا، مذہب کے سے ایسے لوگوں کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے، اور ایسے لوگ کسی حد تک جب یہ تھوڑا سا نیگیٹو ہوتے ہیں تو ایسے لوگ تھوڑے سے شکی مزاج بھی ہو جاتے ہیں، مایوسی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، تنہائی پسند بھی ہو جاتے ہیں، اور زندگی سے بڑے بیزار ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے ان کے اندر نیگیٹو چیزیں آتی ہیں، ایسی سوچیں آتی ہیں کہ بعض دفعہ یہ خود کو بھی نقصان پہنچا لیتے ہیں اور بعض دفعہ دوسرے بندے کو بھی یہ نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ ان کے ایسے لوگوں کے اندر خودکشی کے رجحانات بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو پہلے تو میں نے آپ کو اس ابھار کا تعارف کروا دیا ہے اور اس کی جو امپورٹنس ہے پامسٹری میں وہ آپ کو بتائی ہے۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قسمت کی جو لکیر ہے وہ آپ کی سیٹرن ماؤنٹ پہ جاتی ہے، جہاں سے مرضی یہ سٹارٹ لے یہ سیٹرن ماؤنٹ پہ جائے گی، یہاں سے سٹارٹ لے گی یہ سیٹرن ماؤنٹ پہ جائے گی، یہاں سے سٹارٹ لے گی سیٹرن ماؤنٹ پہ جائے گی۔ تو ہر حال میں اس نے سیٹرن ماؤنٹ پہ جانا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، قسمت کی لکیر کو جب بھی کوئی لائن کاٹ دیتی ہے تو وہاں پہ آپ کا مالی نقصان ہونا کسی بدنامی کا باعث بھی بن جاتا ہے، آپ کو کوئی بدنامی بھی مل سکتی ہے، اور آپ جو ہوتے ہیں نا فائنینشیل پرابلم، وہ آپ کو بری طرح گھیر لیتے ہیں اور آپ کا کوئی مالی نقصان بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ آپ کی قسمت کی لائن ایسے گئی اور یہاں اس کو کسی لائن نے کاٹ دیا، یا ایسے کسی لائن نے کاٹ دیا۔ اب اگر اس طرح کے 2 کٹس آپ کی قسمت کی لائن پہ آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بڑھاپے میں، یہ تقریباً ایج بنتی ہے 55 یا 60 کے قریب، یہاں پہ 55 اور یہاں پہ 60، تو یہاں پہ آپ کو
بہت بڑا کوئی مالی نقصان، کوئی بہت بڑی پرابلم، کسی بدنامی کا بھی آپ شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ پر ہو سکتا ہے جاب کے دوران کوئی کرپشن کا الزام لگ جائے اور آپ کی جاب جاتی رہے۔ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پینشن، کوئی گریجویٹی نہ ملے اور آپ کا اچھا خاصا لاس ہو جائے۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی جب قسمت کی لائن کو ابھارِ ذوہل پر کچھ لائنیں کاٹ دیں تو آپ بہت سارے مالی مسائل کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اور آپ کا مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہ پہلا سائن میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر ابھارِ ذوہل پر آپ کو قسمت کی لائن جاتی ہے اور اس لائن کو کوئی لائنیں کاٹ دیتی ہیں، اس طرح کاٹ دیتی ہیں یا اس طرح کاٹ دیتی ہیں، تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے، یہ اس کے مالی نقصانات کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب ایک اور کام بھی ہوتا ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ قسمت کی لائن ایسے اوپر گئی اور یہاں سے پھر قسمت کی لائن 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے بعض دفعہ۔ تو اگر قسمت کی لائن یہاں پہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے تو یہ بھی 3 جگہ سے انسان کو انکم مل سکتی ہے۔ انسان 2 یا 3 جگہ پہ اپنا روپیہ پیسہ انویسٹ کرتا ہے 40 سے 50 سال کی ایج میں، اور اس کو 2 یا 3 جگہ سے روپیہ پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی ایک اور قسم بھی ہوتی ہے، یہ میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ یہ آپ کی قسمت کی لائن ایسے اوپر گئی، پھر یہ ایسے 2 حصوں میں تقسیم ہوگی اور یا 3 حصوں میں تقسیم ہوگی، اور بعض دفعہ اسی قسمت کی لائن کے ساتھ ایسے آپ کو یہ لائنیں بھی نظر آتی ہیں، 1 لائن نظر آ جائے گی یا 2 لائنیں نظر آ جائیں گی۔ تو اگر یہ اس طرح کا بھی سائن بنتا ہے تو اس کا مطلب بھی یہ انتہائی اچھا سائن سمجھا جائے گا، کیونکہ ایسے میں انسان جو ہوتا ہے وہ 2 یا 3 بزنس شروع کر دیتا ہے، جاب بھی کر رہا ہوتا ہے، ساتھ 1 یا 2 بزنس وہ سٹارٹ لے لیتا ہے، تو بڑھاپا اس کا بڑا ہی شاندار ہوتا ہے، اس کے پاس اچھا خاصا روپیہ پیسہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک جو ہوتا ہے نا وہ پراپرٹی بھی بناتا ہے، روپیہ پیسہ بھی کماتا ہے۔ اور جب آپ کے ہاتھ میں یہ لائنیں بھی ہوں اور آپ کی جو دماغ کی لائن ہے وہ بھی ٹھیک ہو، زندگی کی لائن ہو اچھی ہو، ٹوٹی ہوئی نہ ہو، دل کی لائن بھی ٹوٹی ہوئی نہ ہو، تو یہ بتاتا ہے کہ آپ زندگی میں بہت زیادہ روپیہ پیسہ کمائیں گے، اچھی خالصی دولت کمائیں گے اور زندگی میں بہت زیادہ آپ کامیاب ہوں گے۔ چلیے میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے ابھارِ ذوہل پہ آپ کو اس طرح کا یہاں پہ ایک سٹار کا سائن نظر آتا ہے، اگر آپ کو آپ کے ہاتھ میں سٹار کا سائن نظر آتا ہے تو یہ کوئی اتنا اچھا سائن نہیں سمجھا گیا، کیونکہ ابھارِ ذوہل پر جب یہ سٹار کا سائن ہوتا ہے تو یہ آپ کا جو ہوتا ہے نا ذہن، اس کو ڈپریشن کا شکار کر دیتا ہے۔ آپ کا جو برین ہے، آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، مایوسی اور تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں، کسی بدنامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو، آپ کا کوئی مالی نقصان ہو سکتا ہے، اور انسان غصے میں آ کے کبھی کبھی خودکشی کرنے کا بھی سوچنے لگتا ہے، اور بعض دفعہ یہ کسی دوسرے بندے کا نقصان کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ یہ دوسرے کا نقصان کرتے کرتے خود بھی زخمی ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ قتل کے مقدمات میں پھنس جاتا ہے یا کورٹ کچہری کے جو مقدمات ہوتے ہیں ان میں پھنس جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی جو میرج لائف ہے، جو شادی شدہ زندگی ہے، وہ بھی میں نے بڑی ڈسٹرب دیکھی ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے مالی نقصان ہوتے بھی دیکھے ہیں، ایسے لوگوں کی میں نے شادی شدہ جو زندگی ہے اس میں بھی میں نے بڑی زیادہ خرابیاں اور پرابلم دیکھی ہیں، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے جو اپنے رشتے ہوتے ہیں، بہن بھائی، ان کے ساتھ بھی بڑے تنازعات چل رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ چونکہ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، مایوسی کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں یہ پرابلم بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ فرینڈز، سیٹرن اماؤنٹ کے ٹاپک پہ میں یہ اس پہ کتنے قسم کے سائن ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتاؤں گا، اور یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے، یہ پہلا پارٹ ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں مزید آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ابھارِ ذوہل پر جو باقی سائن پائے جاتے ہیں ان کے کیا اچھے یا برے میننگز ہوتے ہیں۔ آج میں نے صرف آپ کو ابھارِ ذوہل کا سیٹرن اماؤنٹ کا تعارف کروایا کہ اس اماؤنٹ کی کیا اچھی اور بری خوبیاں ہوتی ہیں، اور قسمت کی لائن جب ابھارِ ذوہل پر پہنچتی ہے تو اس کے کیا اچھے اور برے میننگز ہو سکتے ہیں، کیا برے۔ اگر اس کو کچھ لائنیں کاٹ دیتی ہیں تو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی مالی نقصان یا کسی مالی صدمے کا ضرور شکار کرتی ہیں کہ آپ کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے روپے پیسے کا، یا آپ کو کسی بدنامی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اور اسی طرح میں نے آپ کو سٹار کا بھی بتایا ہے کہ سٹار بھی کوئی اچھا سائن نہیں ہوتا، یہ انسان میں مایوسی،
روپے پیسے کا نقصان، ڈپریشن، خودکشی کے رجحانات، تو یہ اس چیز کا اظہار کرتا ہے۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ یہ پہلی ویڈیو ہے، اس کے آگے میں اس کا سیکنڈ پارٹ بناؤں گا، اس میں بھی میں بتاؤں گا کہ سیٹرن اماؤنٹ پر کون سے اچھے اور برے مزید سائن پائے جاتے ہیں اور ان کے کیا میننگز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں واقعہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو آپ لازمی لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں، تاکہ جب میں اس کا دوسرا پارٹ بناؤں گا تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچے گا۔ باقی جن فرینڈز نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے، یہ میں نے اپنا واٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ نے میرے اسی واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کرنا ہے۔ کمنٹس میں اگر کوئی اور آپ کو اپنا نمبر دینے کی کوشش کرتا ہے تو بالکل بلیو نہ کریں اور ہرگز آپ ٹرسٹ نہ کریں۔ تو چلیں میں اس پہ پارٹ 1 بھی لکھ دیتا ہوں، یہ پارٹ 1 ہے، اس کے بعد میں پارٹ 2 بناؤں گا، تو پارٹ 2 بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ پامسٹری سے ریلیٹڈ جو ہے انفارمیشن میں دوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔